ایسی دیوی جو دن رات کو تبدیل کیا کرتی تھی، اور ایک ایسا دیوتا جو خوبصورتی اور مال و دولت دیا کرتا تھا۔ یہ دونوں دیوی اور دیوتا کون تھے، اور عرب کے مشہور زمانہ جاہلیت میں بت پرستی کا آغاز کیسے ہوا، اور کعبہ میں بتوں کو لانے والا شخص کون تھا، اور عرب کے مشہور بت یعنی لات اور عزا کون تھے؟ کیا حقیقت میں یہ کوئی انسان تھے؟ اور لات کو خدا کا بیٹا اور عزا کو خدا کی بیٹی کیوں کہا جاتا تھا؟ اور پھر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں بتوں کا خاتمہ کس طرح فرمایا؟ پیار دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، جب سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا تو ہر دور کے اندر شیطان نے انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت سے دور کر کے بت پرستی کے اندر مبتلا کر دیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کعبہ کے اندر بت پرستی کس طرح شروع ہوئی، اور کس طرح کعبہ کے مسلمانوں کو شیطان نے اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت سے دور کیا اور بت پرستی کے اندر مبتلا کیا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کی سورہ نجم میں ارشاد فرماتا ہے، پھر کیا تم نے لات اور عزا کو بھی دیکھا اور تیسرے منات گھٹیا کو بھی؟ پیارے دوستو، زمانہ جاہلیت میں عرب کے لوگ اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے اور ایمان کو چھوڑ کر اس شرک کے اندر مبتلا تھے۔ ویسے تو عرب کے اندر بہت سارے بتوں کی پوجا کی جاتی تھی، لیکن عرب کے دو مشہور بت تھے جن کا نام لات اور عزا تھا۔ لات کے معنی جھک جانا ہے، چونکہ لوگ اس کے سامنے اکثر جھکے رہتے تھے اور اس کو کثرت کے ساتھ سجدہ کیا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، مشرکین مکہ کا یہ عقیدہ تھا کہ لات خوبصورتی، زرخیزی اور خوشحالی دیتا ہے، جبکہ عزا دیوی سیاہ و سفید کی مالک ہے، دن رات کو تبدیل کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔ مشرکین مکہ لات کو خدا کا بیٹا اور عزا کو خدا کی بیٹی کہا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، زمانہ جاہلیت کے اندر یہ دونوں بت عرب کے اندر اتنے مقبول تھے کہ لوگ بات بات پر ان بتوں کی قسمیں کھایا کرتے تھے، اور ان بتوں کی حفاظت کرنے والے کاہن لات اور عزا کے نام پر لوگوں سے بہت سارا مال و دولت کماتے اور روپیہ پیسہ اکٹھا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ عرب کے یہ دونوں مشہور بت یعنی لات اور عزا کہاں سے آئے اور ان کی عبادت کیسے شروع ہوئی۔ روایات میں آتا ہے کہ عرب کا ایک مشہور اور نیک آدمی تھا جس کا نام لات تھا۔ چونکہ مکہ میں لوگ مکہ کی زیارت کے لیے کثرت کے ساتھ آیا کرتے تھے، اور یہ شخص بہت زیادہ مہمان نواز تھا۔ یہ آنے جانے والے تمام لوگوں کو ستو پلایا کرتا تھا۔ یہ شخص بہت زیادہ نیک اور ہر کسی کی مدد کرتا تھا۔ صحیح بخاری میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لات ایسا شخص تھا جو حاجیوں کے ستوؤں کو گھولا کرتا تھا۔ اسی زمانے میں عزا نامی ایک نیک اور شریف لڑکی تھی۔ یہ عزا نامی خاتون طائف کے لوگوں کو ایک ویران مکان میں ملی تھی۔ اسی وجہ سے عزا کے بارے میں نعوذ باللہ یہ مشہور تھا کہ وہ خدا کی بیٹی ہے۔ جب یہ عزا نامی خاتون جوان ہوئی تو جو کوئی بھی اس کو بری نظر سے دیکھتا وہ کسی نہ کسی بیماری یا مصیبت کے اندر مبتلا ہو جاتا۔ چنانچہ اس صورتحال کو دیکھ کر مکہ اور طائف کے سرداروں نے یہ فیصلہ کیا کہ لات اور عزا کی شادی کرا دی جائے۔ چنانچہ تمام سرداروں کی مشاورت کے بعد لات اور عزا کی شادی کروا دی گئی، اور شادی کی پہلی رات ایسا واقعہ پیش آیا جس کو دیکھ کر تمام لوگوں کے ہوش اڑ گئے۔ کہا جاتا ہے کہ لات اور عزا جب شادی کی پہلی رات اپنے حجرہ عروسی یعنی کمرے میں داخل ہوئے تو اس کے بعد وہ دونوں لوگوں کو کبھی نہ ملے۔ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے کمرے سے غائب ہو گئے، نہ جانے وہ کہاں چلے گئے۔ اس طرح ان دونوں کے غائب ہونے کے بعد لات کے چاہنے والے لوگ یہ کہتے رہے کہ لات اور عزا ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے ہیں، جبکہ عزا دیوی کو چاہنے والے لوگ یہ کہتے تھے چونکہ عزا کو کبھی کسی مرد نے ہاتھ نہ لگایا تھا، اسی لیے اس کی پاکیزگی کو ہمیشہ کے لیے بچا لیا گیا۔ پیارے دوستو، اس زمانہ جاہلیت میں ایک شخص تھا جس کا نام سردار عمر بن لاہی تھا۔ اس بدبخت شخص نے ان دونوں کی یاد میں بہت بڑے بڑے دو بت بنا دیے۔ چونکہ تمام عرب کے لوگ ان دونوں سے بہت محبت کرتے تھے، تو جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تو لوگ ان کے سامنے منتیں مانگنے لگے، اور ایک دن ایسا آیا کہ لوگ ان کے سامنے اپنی قربانیاں پیش کرنے لگے اور ان دونوں بتوں کی پوجا اور سجدہ کرنے لگے۔ ابن اسحاق رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ لات بت طائف کے قبیلہ بنو ثقیف کے زیر نگرانی تھا، اور اس سے ہونے والی آمدنی انہی میں تقسیم ہوتی تھی۔ ان دونوں بتوں کو بنانے والا شخص عمر بن لاہیہ نے لوگوں کے درمیان یہ بات مشہور کر رکھی تھی کہ تمہارا رب سردی کے موسم میں لات کے پاس ہوتا ہے اور گرمی کے موسم میں عزا کے پاس رہتا ہے۔
اس لیے لوگ ان دونوں بتوں کی تعظیم کرتے اور ان کی پوجا کیا کرتے تھے، اور ان کے لیے ایک خاص قسم کے حجرے بھی بنا رکھے تھے۔ جس طرح لوگ کعبہ کو قربانی کا جانور بیچتے تھے، اسی طرح یہ لوگ ان دونوں بتوں کے لیے قربانی کا جانور بھی بیچتے اور ان کے ناموں پر قربانی کرتے۔ روایات میں آتا ہے کہ فتح مکہ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں بتوں کا خاتمہ کروایا۔ جس طرح کے ابن کثیر لکھتے ہیں کہ لات بت کو توڑنے کے لیے حضور کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مغیرہ بن شیبہ کو بھیجا، جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق اس لات بت کو توڑ کر وہاں پر مسجد طائف قائم کر دی۔ اسی طرح عزا دیوی کے خاتمے کے لیے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو بھیجا۔ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ فتح کیا تو حضرت خالد بن ولید کو بطن نخلہ کی جانب بھیجا، اور وہاں پر عزا نامی بت تھا۔ حضرت خالد بن ولید اس درخت کے پاس گئے اور کیکر کے درختوں کو کاٹ دیا اور عزا کے حجرے کو گرا دیا، اور اس حجرے کو گرا دیا جس حجرے کو لوگوں نے عزا کے لیے تعمیر کیا تھا۔ پھر حضرت خالد بن ولید نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس واقعے کی اطلاع دی، تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوبارہ جاؤ، تم نے کچھ کیا ہی نہیں۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حکم پاتے ہی حضرت خالد بن ولید دوبارہ اسی طرف روانہ ہوئے اور وہاں پہنچ کر اپنے آپ کو چکنا رکھا۔ جب مجاوروں نے حضرت خالد بن ولید کو دیکھا تو کہنے لگے کہ عزا عزا، یعنی عزا کو پکارنے لگے۔ چنانچہ اس وقت حضرت خالد بن ولید کے سامنے ایک سیاہ رنگ والی برہنہ عورت ظاہر ہوئی، جس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ خاک اڑا رہی تھی۔ پھر حضرت خالد بن ولید نے اس پر تلوار کا وار کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس چڑیل کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اس عورت کو قتل کرنے کے بعد حضرت خالد بن ولید حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں دوبارہ حاضر ہوئے اور اس واقعے کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی، تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں وہ عزا ہی تھی۔ پیارے دوستو، اس طرح عرب کے مشہور اور خاص بت لات اور عزا کو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے ہمیشہ کے لیے ختم کرا دیا اور مکہ کی سرزمین کو پاک سرزمین بنا دیا، اور مکہ کی پاک زمین کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان بتوں سے پاک کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے۔